تم نے یوں تقسیم کیا ہے، پردیس میں زینب کو کیوں یتیم کیا ہے؟ پردیس میں زینب کو کیوں یتیم کیا ہے؟ سارے مل کے میرے ساتھ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں، نبی کے وصی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب کی بے بسی بے کسی کی شہادت سے لبریز رات ہے۔ لوگوں، علی کے مصائب کا چند سطروں سے صرف آغاز کر رہا ہوں کہ شکیل بھائی، مدینے میں محمد کے زہرا والے گھر میں علی بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آئے، آ کے کچھ نوشتہ خدا علی کے ہاتھ میں دیے، علی کو کہا اسے پڑھیں۔ تفصیلات میں نہیں جا رہا، بس مختصر کر کے موضوع سارا بیان کر رہا ہوں۔ علی نے اس میں پڑھا، تحریر کیا ہوا تھا؟ یا علی، محمد کے جانے کے بعد آپ کو رسول کا جنازہ تنہا پڑھنا پڑے گا۔ یا علی، محمد کے جانے کے بعد کچھ مدینے کے رذیل بندے، کچھ غلیظ بندے آپ کے گھر پہ آئیں گے، دروازہ جلائیں گے، سیدہ کو تماچے ماریں گے، سیدہ کو تازیانے ماریں گے۔ یا علی تلوار نہیں اٹھانی، یا علی تلوار نہیں اٹھانی۔ علی علیہ السلام کا جملہ ہے، رزم بے رضائے ہی، پروردگار میں تیری رضا میں راضی ہوں، پروردگار میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ بابا جی، میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک بات کہوں کہ نہ آتا 40 رمضان، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں، نہ آتا 40 رمضان، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ کوفے میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، علی علیہ السلام کے سامنے سے عبد الرحمن ابن ملجم کا گزرنا ہوا، مولا نے دیکھ کے رونا شروع کیا۔ کسی نے کہا، یا علی، جب اس کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ فرمایا، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے۔ فرمایا، یا علی، موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا، یا علی، موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا، کیا تجھے لگتا ہے علی موت کے ڈر سے رو رہا ہے؟ علی کو موت نہیں رلا رہی، علی کو بس ایک چیز کا غم ہے، بیٹیاں پردیس میں ہیں، عید سر پہ ہے۔ بیٹیاں پردیس میں ہیں، عید سر پہ ہے۔ بابا جی، کیسے گزری علی کی زندگی؟ بالکل نہیں بیان کر سکتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بس کل کی رات جو 17 کی رات گزری ہے، مولا کائنات نے ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ خطبہ دے کے مولا ممکنات نے کہا، میرے شیعو، او میرے لوگو، او میری رایا، آج علی بن کے حکم دے رہا ہوں، رات کو مغربین کے بعد بازاروں میں کوئی نہ آئے۔ حکم علی تھا، سب نے تعمیل کی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، علی نے پردے کا اہتمام کیا، عالیہ کو لے کے کوفے کے این سینٹر میں آ گیا۔ آ کے علی نے کہا، زینب، بیٹا زینب، جی بابا، بیٹا یہ کوفہ کی کچہری ہے، بیٹا زینب یہ کوفہ کی کچہری ہے، بیٹا یہ دارالامارہ ہے، بیٹا یہ رستہ دمشق جاتا ہے، بیٹا یہ رستہ شام جاتا ہے، بیٹا یہ رستہ شام جاتا ہے۔ بابا کی آواز کو تھام کے بی بی فرماتی ہے، بابا بابا، کچہری دربار بازاروں کے رستے بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، آپ مجھ بیٹی کو کیوں بتا رہے ہیں؟ رو کے علی نے کہا، زینب، ایک وقت آئے گا ان جگہوں میں شرابیوں کا ہجوم ہوگا، تو اکیلی ہوگی، ہاتھ بندے ہوں گے۔ 18ویں رات جو ظاہری آج کی رات ہے، افطار کیا ہے سرکار نے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر میں، افطاری کے لیے نکلنے لگے۔ ایک روایت میں آج کی پوری رات بابا جی پڑھ رہا ہوں کہ جب آپ اجڑ کے مدینے میں واپس آئیے نا عالیہ، تو کسی نے عالیہ سے پوچھ لیا کہ عالیہ، آپ کے بابا نے 18 اور 19 کی رات کیسے گزاری تھی؟ آپ کے بابا نے 18 اور 19 کی رات کیسے گزاری تھی؟ عالیہ نے کہا، اگر تفصیل سے بتاؤں تو 1 سال درکار ہے، مختصر سن سکتی ہے تو سن۔ میرے بابا نے 18ویں اور 19ویں کی رات ایسے گزاری جیسے میرے بھائی شبیر نے شب عاشور گزاری، کتابیں لکھتی ہیں، رات کے وقت علی مصلی عبادت سے فراغت پا کے ایک دفعہ سین میں آتے، آسمان کی جانب دیکھتے، کہتے یہی وہ رات ہے
جس کا اللہ سے وعدہ کیا ہے. کبھی کبھی اپنی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، فرماتے اب یہ خون سے حساب ہوگی، اب یہ خون سے حساب ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا بابا جی کہ عالیہ وہ بی بی ہے جس نے پوری زندگی ماں کے پردے کے بغیر بابا سے گفتگو نہیں کی. آج کی رات جو صبح کا دن ہے، فجر کے وقت مولا کائنات نے ایک دفعہ جانے کا ارادہ کیا. آواز آئی، بابا یہ مرغابیاں شور کیوں مچا رہی ہیں؟ آواز آئی، ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. ام کلثوم کے پیچھے سے کسی نے دبی ہوئی آواز سے کہا، بابا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج نماز گھر پڑھ لیں. بابا ایسے نہیں ہو سکتا، آپ آج نماز گھر پڑھ لیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. زینب ہے امیر کی بیٹی، اسی لیے باپ سے کہہ رہی ہے بابا نماز گھر پڑھ لیں. آؤ میں تمہیں کربلا کے غریب کی بیٹی کا حال سناتا ہوں. باپ روانہ ہونے لگا تھا، بیٹی نے ذوالجناح کے سوموں کو تھاما ہوا تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی، یا ابتا استسلمت للموت، بابا اپنے موت کو قبول کر لیا، بابا اپنے موت کو قبول کر لیا. پہنچے ہیں میرے مولا کائنات کوفہ کی مرکزی مسجد میں. ادھر یہ ملون الٹا منہ اوندا کر کے سویا ہوا تھا. اس نے اپنی پشت میں 3 دن زہر میں بھجی ہوئی تلوار اپنی پشت میں چھپائی ہوئی تھی. آ کے ٹھوکر مار کے مولا کائنات نے کہا، اٹھ تو اپنا کام کر، علی اپنا کام کرتا ہے، تو اپنا کام کر، علی اپنا کام کرتا ہے. موذن نے مسجد کو ہٹا کے علی نے صدا دی، اللہ اکبر. 18 کے 18 بیٹوں کے ایک دفعہ کلیجے میں ہلچل مچی. کہا بھیا آج بابا کی اذان میں بڑی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، بھیا آج اضطراب محسوس ہو رہا ہے، آؤ سارے بابا کے پاس چلیں، آؤ سارے بابا کے پاس چلیں. ادھر مولا کائنات نے نماز شروع کی. وہ ملون ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا. علی نے قیام کیا، ملون ستون کے پیچھے سے باہر آیا. علی رکوع میں گئے، ملون کے قدم علی کی جانب چلنے شروع ہوئے. ادھر علی نے پہلا سجدہ کیا، ملون تیسری صف میں آیا. علی پہلے سجدے سے اٹھے، ملون دوسری صف میں آیا. علی دوسرے سجدے میں جانے لگے، علی دوسرے سجدے میں جانے لگے. اس نے اپنے خون جگر کو دونوں بازوؤں میں اکٹھا کر کے ایک ایسا کاری وار کیا. کتابیں لکھتی ہیں علی کا سر یوں کھلا جیسے کاری کے سامنے قرآن کھلتا ہے. علی کے سر پہ ضرب کا لگنا تھا. آواز آئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آواز دی، تقدم ابن الحسن، بیٹا حسن آ کے نماز کو مکمل کرو. حسن نے نماز مکمل کی. کتابیں لکھتی ہیں ایک تخت پہ مولا کائنات کو بٹھایا گیا، مولا کائنات کو لے کے جایا گیا. حالت کیا ہے؟ سر سے مولا حسن نے پکڑا ہے، شانوں سے مولا حسین نے پکڑا ہے، کمر سے حنفیہ نے پکڑا ہے، قدموں سے اس نے پکڑا ہے جو اپنی جگہ قدموں میں سمجھتا تھا. قدموں سے مولا عباس نے پکڑا ہے. لے کے بھی جا رہے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، پھر رک کے پوچھتے ہیں، بابا درد زیادہ تو نہیں ہے؟ بابا ہم آہستہ چل رہے ہیں، بابا پریشانی تو نہیں ہے؟ گھر سے کچھ قدم دور تھے تو چلی جو چلنے کے قابل نہیں تھا. ایک دفعہ کہا، بیٹا حسن مجھے اتار دو. فرمایا بابا کیوں؟ فرمایا بیٹیوں نے مجھے چل کے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس حالت میں دیکھے گی زینب مر جائے گی، اس حالت میں دیکھے گی زینب مر جائے گی. دوسری بات جو مولا نے کی، فرمایا حسن حسین کا ہے. فرمایا بابا آپ کے تابوت کو کندھا دیے ہوئے ہیں، آپ کے تخت کو پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا حسین چھوڑ دے، باقی جو مرضی پکڑ لے، حسین چھوڑ دے، باقی جو مرضی پکڑ لے. حسن نے کہا بابا آپ کا بڑا پیارا بیٹا ہے. فرمایا حسن تو مجبوری نہیں سمجھتا، کل جب جو بھی شہید ہوگا علی اس کو کاندھا دینے آئے گا، لیکن حسین 3 دن بے گول و کفن علی کے سر پہ احسان ہوگا. علی کے سر پہ احسان ہوگا. گھر ہے جیسے کیسے بھی آئے. بس ایک دفعہ بیٹوں کو وصیت کی، بیٹیوں کو وصیت کی. بیٹوں سے کہا کہ بیٹا جب کوئی بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. میں نے اللہ کا دین تمہارے لیے چھوڑا، وعدہ کرو جب تک جیو گے اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے. بابا جی
18 के 18 बेटे आते रहे, हाथ पे हाथ रख के अली से वादा करते रहे। जब गरीब करबला की बारी आई है ना, गरीब करबला आया, एक हाथ हाथ पे, एक हाथ माथे पे, फरमाया बाबा एक वादा करने आया हूँ, एक वादा लेने आया हूँ, एक वादा करने आया हूँ, एक लेने आया हूँ। फरमाया बेटा कौन सा वादा करने आए हो? फरमाया बाबा आपके दीन की मैं हिफाजत करूँगा, आपके दीन पे मैं खर्चा करूँगा, ये वादा हो गया। एक वादा आप करें, जब मैं खर्चा कर चुकूँ देखने आओगे। बाबा जब मैं दीन पे खर्चा कर चुकूँ देखने आओगे? आवाज़ हाँ हुसैन आऊँगा। आना कब है? फरमाया बाबा मक्का छोड़ूँ ना आना, आना या ना आना तेरी मर्जी, मदीना छोड़ूँ आना तेरी मर्जी, करबला दाखिल हो जाऊँ आना तेरी मर्जी, शब आशूर पानी बंद हो जाए आना तेरी मर्जी, अजान अली अकबर हो आना तेरी मर्जी, कासिम के टुकड़े चुन लूँगा आना तेरी मर्जी, अकबर की बर्छी निकाल लूँगा आना तेरी मर्जी, अब्बास के बाजू उठा लूँगा आना तेरी मर्जी, बसे गर्दन खंजर खा लूँगा आना तेरी मर्जी। बेताब हो के अली जो लेटे हुए थे, हसन से कहा बेटा उठा के बिठाओ, कमर पे हाथ रख के गुर्बत के साथ कहते हैं हुसैन 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 आना कब है, आना कब है? आवाज आई बाबा जब खेमे जल गए होंगे, ज़ैनब की चादर छीन गई होगी, तब आ जाना, तब आ जाना। शहादत की आखिरी रवायत, जनाजा लेके चले हैं सरकार अमीरुल मोमिनीन का। वसीयत मौला की ये थी कि मेरे जनाजे 4 बनाना, एक बसरा, एक मक्का, एक बथा, एक नजफ। जो नजफ जाए उसको हसन और हुसैन पीछे से थामे, आगे से मीकाइल और इजराइल थामेंगे। जनाजा चल पड़ा, तदफीन कर दी, तदफीन करके वापस आ रहे थे, एक खरामे में से रोने की आवाज़ आई। हसन हुसैन दोनों उस घर में गए, उस घर में जाके देखा एक माजूर नाबीना है, जिसकी आंखें नाबीना है, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं, ऊंची ऊंची रो रहा है, कह रहा है हाय उस गरीब की खैर हो, हाय उस गरीब की खैर हो। हसन ने कहा यार अगर तुझे भूख लगी है तो मेरा दस्तरखान है, मैं तुझे दस्तरखान से खाना खिला देता हूँ। हुसैन ने कहा अगर तुझे प्यास लगी है मैं तुझे पानी पिला देता हूँ। उसने कहा ना मैं भूख की वजह से रो रहा हूँ, ना मैं प्यास की वजह से रो रहा हूँ। फरमाया फिर रो क्यों रहा है? कहता है 3 दिन हो गए हैं, एक शख्स आता था, मेरी आंखों से आंसू साफ करता था, अपने हाथों से मुझे निवाले खिलाता था। फरमाया उस शख्स का नाम क्या है? फरमाया जब नाम पूछता था कहते थे एक गरीब दूसरे गरीब को क्या नाम बताएगा। कहता है मौला लेकिन उनकी एक निशानी थी, उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जैसे आपके जिस्म से आ रही है। फरमाया और कोई निशानी? कहता है जब वो दरूद पढ़ते थे, जब वो तस्बीह पढ़ते थे, दरो दीवार उनके साथ तस्बीह पढ़ती थी, उनके साथ तस्बीह पढ़ती थी। हसन ने इमामा उतार के ज़मीन पे रखा, हुसैन का इमामा उतार के ज़मीन पे रखा, दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के रोते भी रहे, कहते भी रहे ओ वो मेरा बाबा अली था, हम उसे दफना के आ रहे हैं, वो हमारा बाबा अली था, हम दफना के आ रहे हैं। मातम अली।